بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو اور آج کے ولاگز میں ہم استغفار کے متعلق گفتگو کریں گے کہ استغفار کے فوائد کیا کیا ہیں، اور استغفار کے بہت سارے حیرت انگیز فوائد ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اور استغفار جو کب کرنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، کون سے کلمات کہنے چاہیے استغفار میں، تعداد کتنی ہونی چاہیے، کیا کیا فوائد ہیں، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس بلاگز میں گفتگو ہوگی، ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میرا ایک اسلامی چینل ہے، اسلامی ویڈیوز اور معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی، تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے، اس سے فائدہ حاصل ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی ویڈیو ہمیں اچھی لگی ہے، فائدہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں گے، اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو آتے ہیں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ استغفار جو ہے، اس کی جو انسان کو پابندی کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں استغفار ضروری ہے، اس کی کثرت ہونی چاہیے، اور آپ علیہ السلام جو کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے ہر روز۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 500 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے۔ تو استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ تو استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ تو اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ نوح کے اندر، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، چانسا آپ ان سے کہیں کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور بخشنے کے بعد انعام کیا ملے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ دیکھیں قرآن کا اسلوب بیان دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بات مخفی نہیں رکھی، بلکہ استغفار کا بھی بتایا، اور یہ بھی فرمایا کہ استغفار کرنے سے تمہارا رب تمہیں بخش بھی دے گا، اور صرف بخش نہیں دے گا بلکہ انعامات بھی فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے خوب بارشیں برسائے گا۔ خوب بارشیں برسانے سے یہ نہیں مطلب کہ تباہی ہو جائے گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور جو پریشانی ہو جائے گی، بارش زحمت بن جائے گی، نہیں، بلکہ رحمت والی بارشیں برسائے گا، اور زمین کو سیراب کر دے گا، کھیتی باڑی خوب ہوگی، فصلیں خوب اگیں گی، زمین سیراب ہو جائے گی۔ آج زمین خشک ہو گئی ہے، زمین میں پانی نہیں ہے، بورنگ کرتے تو پانی نہیں نکلتا، زمین جو بے جان ہو گئی ہے، خشک ہو گئی ہے۔ تو آسمان سے بارشیں اتنی برسائے گا اللہ تعالیٰ کہ زمین سیراب ہو جائے گی، زمین فصلیں اگلنے لگے گی، غلہ اگلنے لگے گی، میوہ جات اگلنے لگے گی، زمین میں پانی آ جائے گا، سیراب ہو جائے گی۔ تو استغفار کرنے کا جو پہلی چیز یہ بتائی کہ آسمان سے خوب اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، اور دوسرا کیا انعام ملے گا؟ فرمایا کہ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تمہارے مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ ترقی دے گا، اضافہ فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ دیکھیں سبحان اللہ، کتنی خوب بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی اضافہ فرما دے گا، مال کو بڑھا دے گا، تمہاری اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دے گا، یعنی اولاد نیک ہو جائے گی، صالح ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اولاد اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا، تو اس طرح اولاد میں بھی برکتیں پیدا فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ باغات جو ہے پیدا فرما دے گا، باغات، زمین سیراب ہو جائے گی، ہریالی ہو جائے گی، کھیتی باڑی خوب ہوگی، اور جو زمین جو باغات کا منظر پیش کرنے لگے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار کی وجہ سے۔ دوسری چیز فرمائی تمہاری مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز فرمائی کہ تمہاری اولاد میں برکتیں ہو جائیں گی، اور چوتھی چیز فرمائی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات پیدا کر دے گا۔
اور پانچویں چیز فرمائی وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں جاری فرما دے گا، اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کی نہریں جاری فرما دے گا۔ آج جو نہریں بہہ رہی ہیں وہ خشک ہو چکی ہیں، اور انسان ان کی وجہ سے بھی بعض پریشان ہوتا ہے کہ نہروں میں پانی نہیں ہے، دریا خشک ہو چکے ہیں، ہم اپنی فصلوں کو پانی کیسے لگائیں، خرید کر پانی لگانا پڑتا ہے، تو مسئلے مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نہریں بھی جاری فرما دوں گا۔ تو استغفار کے یہ 5 فائدے ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ استغفار کثرت سے کیا کرو۔ استغفار کے جو کثرت کتنی ہونی چاہیے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ 1200 مرتبہ پڑھو، صبح شام یا ہر روز 1200 مرتبہ پڑھ لو، یا صبح شام کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ 100 تسبیح 100 دانے کی صبح اور 1 تسبیح 100 دانے کی شام کو، یہ تو ضرور پڑھیں، لیکن کثرت جتنی ہو سکے۔ 300 مرتبہ کا جو عدد ہے، 300 کا عدد بعض نے اس کو بھی کثرت میں شمار کیا ہے، بعض نے 500 مرتبہ اس کو کثرت میں شمار کیا ہے، تو کم از کم 300 مرتبہ بھی اگر انسان پڑھ لے تو یہ بھی کثرت میں شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنا زیادہ پڑھ لے، 1200 مرتبہ پڑھ لے، 12000 مرتبہ پڑھ لے، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، تو بہت جلد اس کا فائدہ ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اور گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اس کے انوارات اور برکات انسان بہت جلد دیکھے گا۔ تو اس لیے استغفار جو ہے اس کو کثرت سے پڑھیں، اس کے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ساری خطاؤں سے اللہ تعالیٰ جو درگزر فرما دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے استغفار کی کثرت یہ ضروری ہے۔ اور استغفار میں کون کون سے کلمات پڑھے جائیں، اس میں آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو استغفر اللہ واتوب الیہ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو آپ کو آسان لگے ان الفاظ میں، ان کلمات میں آپ استغفار کریں اور کثرت سے کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، اور اس کے انوارات آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی استغفار کے متعلق، اور ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگز میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔